ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، سال کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر آپ حضرات کے اس ادارہ میں حاضری کی توفیق رفیق فرمائی۔ حضرت مولانا اور ان کے گرامی قدر رفقا حضرت مولانا شبیر احمد، مولانا محمد رفیق اور دوسرے رفقا، ان سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حکم فرمایا اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ ان حضرات کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب کی۔ آج آپ حضرات کے اس سبق میں 9 بجے تک مجھے آپ حضرات سے کچھ معروضات عرض کرنا ہے۔ اس طرح کے ہمارے ملک کے اندر تعطیلات میں جو عام دورے ہوتے ہیں، تمام دورے کرانے والے رفقا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے رفقا کو بلاتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک جامعیت پیدا ہو جائے۔ کسی دوست کا کسی عنوان پر بیان ہو جائے گا، کسی دوست کا کسی عنوان پر، تو بہت سارے مسائل پر جو ہے وہ تحقیق ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ مجھ مسکین کا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ابھی پوری داڑھی نہیں آئی تھی کہ میں اس جماعت میں شریک ہوا، اب گور کنارے ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس کام سے کسی میری بد عملی کی نحوست کی وجہ سے مجھے اللہ اس کام سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے آخری وقت تک کسی کا محتاج نہ کریں۔ کام کرتے کرتے یہ جا وہ جا ہو جائے تو بس اسی میں اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب دوستوں کو لمبی صحت والی زندگی نصیب فرمائے، علم نافع سے اللہ آپ کو مستفیض فرمائے۔ تو مجھ مسکین کا تعلق چونکہ جس پلیٹ فارم کے ساتھ ہے اسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ اپنی گفتگو اسی سے متعلق ہی کروں۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔
ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ دنیا نہیں ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا۔ باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ آپ اہل علم ہیں، اس کے اوپر مجھے چندہ مثالیں دینے کی، زور لگانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اصول سمجھ لیا۔ آج کی مجلس میں آپ میں غور کریں اس امر پر کہ آیا اللہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا فرمائی؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابتدا فرمائی تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے، اور اگر انتہا ہوئی یا نہیں، اگر ہوئی تو کن کی ذات پر؟ بس آج کی مجلس میں اپنی گفتگو انہی مباحث پہ انشاءاللہ منحصر رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہی بات یہودی حضرات مانتے ہیں، یہی بات مسیحی کرم فرما، یہی بات آپ اور میں اہل اسلام۔ اب بات کرنا بہت آسان ہو گیا کہ ہم نے گفتگو کے ایک سرے کو پا لیا، اب دوسرے سرے کی طرف جانا ہے۔ آغاز کا تو بالاتفاق پتہ چلا، اب کسی کی ذات پر اس کی انتہا ہوئی یا نہیں؟ میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں، آج کے یہودی یا مسیحی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے یا نہ مانے، یہ ایک علیحدہ امر ہے۔ اس وقت پوری کائنات کے تمام تر یہودی حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبوت جاری نہیں۔ وہ کسی اور کو کہ فلاں نبی بننا ہے یا اس وقت فلاں نبی ہے، وہ اس کے قائل نہیں۔ مسیحی دوست، ان کے نزدیک بھی اب نبوت کسی کو نہیں ملنا، نہ یہودی حضرات کے نزدیک، نہ مسیحی دوستوں کے نزدیک، اور یہی عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ اس وقت کسی اور کو نبوت نہیں ملنا۔ غرض تینوں طبقات اس امر پر متفق ہیں کہ اس وقت کسی اور کو نبوت نہیں ملنا۔ برادر، اب 2 باتیں متفقہ طور پر معلوم ہو گئیں، ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور ایک یہ کہ اس وقت نبوت جاری نہیں۔
اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ میں آسمانی مذاہب کی بات کر رہا ہوں، کسی باغی طبقے کا اس وقت ذکر کرنا میرے موضوع کا حصہ نہیں۔ کسی آج کی مجلس میں آپ میں مل کر غور کریں اس امر پر کہ جب یہودی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا، اس وقت مسیحی دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت کسی کو نبوت نے نہیں ملنا، اس وقت اہل اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں بنے گا، تو اب صرف ایک امر باقی رہ گیا کہ نبوت کا اختتام تو ہو چکا، لیکن ہوا کن کی ذات پر؟ چلیں مذاہب عالم کی تاریخ میں قدیم مذہب ہے یہودی حضرات کا، پھر باری آتی ہے مسیحی دوستوں کی، پھر نمبر آتا ہے اہل اسلام کا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، ان کے دین کا نام یہودیت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کا نام تورات ہے۔ تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں کہ جو دنیا سے ناپید ہو گئی ہو، ملنا مشکل ہو۔ آپ حضرات کوشش کریں، معمولی جد و جہد کے ساتھ ہزاروں نسخے اس کے آج بھی مل سکتے ہیں۔ وہ مستقل بائبل کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، تورات کو آپ اول سے لے کر آخر تک دقت نظر کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہزار بار پڑھنے کے باوجود بھی پوری تورات میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کہا گیا ہو آپ کو نہیں ملے گا۔ پوری تورات میں کہیں یہودیت کو آخری مذہب کہا گیا ہو آپ کو نہیں ملے گا۔ پوری تورات میں کہیں یہودیوں کو آخری امت کہا گیا ہو، یہودیت کو آخری مذہب کہا گیا ہو، یا تورات کو آخری آسمانی کتاب کہا گیا ہو، کہیں پر آپ حضرات کو لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ اور اگر تورات میں ملے گا تو یہ ملے گا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، جن کا آج بھی تورات کے اندر تذکرہ موجود ہے، کہ میرے بعد کے خدا تمہارے اندر وہ نبی مبعوث کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی عادت ڈالیں۔ جب بھی مجھے دارالعلوم دیوبند میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا، یہ بہت خوشی ہوئی۔ ان کا وسیع و عریض، ان کا دارالعلوم کا وہ اپنا حال، جہاں آج کل وہ دارالحدیث تو ان کا تعمیر ہو رہا ہے،
جامع مسجد کے تہخانے کے اندر اس وقت کلاس لگتی ہے، قریباً 1200 سے زیادہ شرکاء ہوتے ہیں۔ جب آپ کا اسم گرامی آئے تو اس طرح وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی ہے کہ ایک وجد آفرین کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ رب العزت آپ حضرات کے ادارے کو بھی برکت دیں گے، آپ دوستوں کو بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ قرب نصیب ہوگا، اور دنیا جہان کی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ بھلا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سبق کے دوران میں پوری کلاس کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے اور یہ تمہارا تحفہ رحمت عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے؟ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے تصور تو کریں کہ یہاں بیٹھے وہاں حاضری لگے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر شارحین تورات کا اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن عبور کر کے حضور تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ اکرام کا لشکر ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھا۔ عزیز بھائیو، اس حوالے سے یہودی حضرات تو میدان سے فارغ ہو گئے، اب خبر لیتے ہیں مسیحی دوستوں کی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو نصارہ کہا جاتا ہے، انہیں مسیحی یا عیسائی کہتے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو قرآن مجید نے ابن مریم بھی کہا، عیسیٰ ابن مریم بھی کہا، کلمۃ اللہ روح اللہ بھی کہا، انجیل نے انہیں یسوع کے نام سے بھی یاد کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انجیل کہتے ہیں۔ انجیل بھی کوئی نایاب چیز نہیں۔ آج دنیا کے اندر مسیحی ممالک ہر ملک اپنی سعادت سمجھ کر سرکاری سطح پر ان کی کتاب بائبل کو چھاپتا ہے، انجیل کو علیحدہ بھی چھاپتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک کاغذ کا نام ہے، اس کو بائبل پیپر کہتے ہیں۔ اتنا معیاری کاغذ ہے کہ اسی کے اوپر وہ کتاب کو چھاپتے ہیں، بائبل کو، اس کا نام ہی بائبل پیپر رکھا گیا کہ بائبل نے اس کے اوپر چھپنا ہے، یہ کاغذ بائبل کا کاغذ ہے۔ آپ حضرات دنیا جہان کے کسی مسیحی کرم فرما کو کائنات کے کسی حصے کے اندر ملے، ہر دوست کے ہاں یہ کتاب موجود، اول سے لے کر آخر تک۔ آپ حضرات انجیل کا مطالعہ فرمائیں، انجیل نے
کہیں پر السلام علیکم، السلام علیکم حضرت، خیریت ہے؟ اللہ کا فضل، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ایئرپورٹ پر آدمی موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا عزیز الرحمن ثانی سے درخواست کی ہے، وہ پہنچیں گے جی 11:15 وہ وہیں ہوں گے جی۔ آپ کا نمبر بھی ان کو دے دیا ہے تو وہ رابطے میں بھی رہیں گے جی۔ السلام علیکم۔ ہاں جی حضرت، کیا حکم ہے؟ آواز کی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ آواز نہیں گڑبڑ ہو رہی، آپ مجھے اور جکڑ رہے ہیں۔ یہ تو ہو رہا صحیح تو بھائی بلی کراچی کا ہے نا، کیا کریں۔ ہاں محبت ہے جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے بھائیوں، اب میں نے فون بند کر دیا ہے۔ یہ فون مجھے بند کرنا یاد نہیں رہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سبق کے دوران میں کوئی خلل نہ پڑے۔ گھنٹی آئی، میں نے دیکھا تو وہ فون ایسا تھا کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج 18 مئی ہے۔ 18 مئی کو ہی ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کی شہادت پیش آئی تھی، اور یہ بھی اتفاق ہے کہ آج ان کے صاحبزادوں نے، مولانا محمد یحییٰ صاحب نے جناب نگر تشریف لانا ہے۔ وہ ہمارے وہاں آج کا دن، کل وہاں وقت گزاریں گے، پھر انہوں نے آگے جانا ہے۔ تو ان کا فون تھا، وہ میرے مخدوم بھی ہیں، مخدوم زادہ بھی، تو میں نظر انداز نہ کر سکا۔ اس پر میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں۔ اب میں نے سائلنٹ پہ لگا دیا ہے، اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، اب ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل، اول سے لے کر آخر تک آپ انجیل کا مطالعہ کریں، دقت نظر کے ساتھ کریں، بار بار کریں۔ پوری انجیل میں کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی ذات پر نازل ہونے والی انجیل نے مسیحی مذہب کو آخری مذہب نہیں کہا، مسیحوں کو آخری امت نہیں کہا۔ انجیل نے خود اپنے آپ کو بھی آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ اگر آپ دوستوں کا ذوق ساتھ دے تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس وقت حق تعالی نے انہیں مبعوث فرمایا، یہودی ان کی جان کے درپے ہوئے، دشمنی میں یروشلم، ناصرہ، فلسطین، شام کا یہ حصہ ہیرودیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہودیوں نے وفد بنایا، اس کے پاس گئے اور جا کر کہا، میاں تمہیں کچھ پتہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ مردے کے کنارے کھڑے ہو کر قم بِإِذْنِ اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اللہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔
مادرزاد نابینی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ ان کی بینائی لوٹا دیتا ہے۔ برس کا مریض آئے وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ انہیں شفا دیتا ہے۔ کوڑ کا مریض آئے وہ ہاتھ پھیرے، اللہ ان کے اعضاء کو چالو کر دیتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے معجزات کا یہی حال رہا تو ساری دنیا ان کے ساتھ مل جائے گی، تیرے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، تیرے اقتدار کو خطرہ ہے۔ حکمران اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیں گے، لیکن اپنے اقتدار کے خلاف کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ جب اسے یہ سمجھایا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تبلیغ تیرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، اس نے آدمی بھیجے فوجی سرکاری کہ تم جاؤ، جا کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت ایک حجرے کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ کے حواری انصاری ساتھ تھے۔ ہیرودیس نامی بادشاہ کی فوج نے، اس کی سپاہ نے باہر سے آ کر گھیرا ڈالا۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ۔ مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ یہ خفیہ تدبیر بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ یہودیوں کی تدبیر کا مکر تھا، مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کا میرے رب کی تدبیر تھی، مسیح کو بچانے کی۔ وہ مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے کر پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے، اللہ مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے کر آسمانوں پہ لے جانا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کی تدبیر رہی کامیاب۔ سیدنا جبریل امین آئے، انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے پروں پہ لیا، مکان کے روشن دان سے آسمانوں کی جانب اٹھا کر لے گئے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ سیدنا جبریل امین اللہ کے حکم سے تشریف لائے۔ قرآن مجید کہتا ہے نفخنا فیہا من روحنا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دامن میں انہوں نے دم کیا، پھونک ماری، اس سے سیدنا مسیح علیہ السلام کی امانت مئی مریم کے بطن مبارک کے اندر منتقل ہوئی۔ مسیح علیہ السلام کو دیکھا جائے والدہ کے حوالے سے تو ان کے اندر بشری صفات ہیں، مسیح علیہ السلام کو دیکھا جائے والد کے حوالے سے تو وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ سیدنا جبریل امین ظاہری جو سبب ہے وہ سیدنا جبریل امین کا دم کرنا ہے۔ اس دم کے اثرات کو دیکھیں تو ان کے اندر ملکوتی صفات ہیں، اور اگر سیدنا مسیح علیہ السلام کو والدہ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے اندر بشری صفات ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام پیدائش کے بعد رفع سے پہلے کا پیریڈ، رفع نزول کے بعد قیامت تک کا پیریڈ جب تک رہے، آئندہ
جب تک دنیا کے اوپر رہیں گے بشری صفات کا ظہور ہوگا۔ رفع کے بعد نزول سے پہلے اس وقت وہ آسمانوں پر ہیں، تو اب ملکوتی صفات کا ظہور ہو رہا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام آسمانوں پر نہ جاتے تو جائے تعجب تھا کہ ان میں ملکوتی صفات ہیں، لیکن ملائکہ کے مکر کی جانب تشریف نہیں لے گئے۔ اگر وہ تشریف لے گئے ہیں آسمانوں پر تو ان کا جانا جائے تعجب نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ملکوتی صفات تھیں۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کمرے میں بیٹھے ہیں، ذرا توجہ کریں گے عزیز۔ یہود کی فوج نے آپ کو آ کر گھیرا۔ یہودا اسکریوتی نامی ایک آدمی تھا، اس کو وہ خرید کر لائے۔ 30 ٹکو کے عوض سودا طے ہوا کہ تم چلو، چل کر دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی تمہاری آواز سے مانوس ہیں، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، وہ نام پوچھیں گے، آپ بتائیں گے، دروازہ کھل جائے گا، ہم اندر داخل ہوں گے۔ لِيَقْتُلْهُ غَيْلَةً، تاکہ اچانک انہیں جا دبوئیں اور قتل کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر اچانک حملہ کر کے دبوچنا، اس کے وہ منصوبے بنا کر آئے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، قیامت کے دن میرا اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اس وقت کو آپ یاد رکھیں کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روکے رکھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، ان کو روکے رکھا کہ وہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکنے پائے، آپ کا سایہ بھی ان پر نہیں پڑا۔ پکڑنا، پھانسی پر لٹکانا یہ تو دور کی بات ہے، آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے قبضے میں نہیں آئے۔ برادران، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام انہوں نے نہیں پکڑا تو وہ اس یقین کے ساتھ کیوں کہتے تھے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کیا۔ قتل تو ایک فعل حسی ہے، یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یہ آلہ قتل ہے، یہ جائے قتل ہے، یہ لاش پڑی ہے، یہ خون بکھرا ہوا، یہ گواہ، کوئی مانوی چیز تو نہیں، یہ تو حسی چیز ہے۔ اگر مسیح قتل نہیں ہوئے تو وہ یہ کیوں کہتے تھے انا قتلنا؟ ہر چند جاگ رہے ہو؟ میرا ارادہ نہیں تھا، سوچ کر نہیں بیٹھا تھا کہ اس گفتگو کو لینا ہے، آ گئی ہے، میں اس پر تھوڑا سا آپ دوستوں کا وقت لیتا ہوں۔ اس وقت آپ حضرات کے اس بر صغیر میں صرف قادیانی طبقہ نہیں، سر سید پرویز، منکرین حدیث، غامدی، اس طرح کے بہت سارے طبقات ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں۔ اچھا ہے کہ اس مختصر گفتگو سے اس طرف آپ حضرات کی توجہ ہو جائے گی۔ میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں کہ اگر فعل قتل واقع نہیں ہوا تو وہ کیوں کہتے تھے انا قتلنا؟
پکی بات ہے کہ تحقیق ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کے کو انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے ان کو قتل کیا۔ اور اگر قتل نہیں، واقعہ یہ ہے کہ قتل نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وما قتلوہ یقیناً، جس طرح وہ کہتے تھے کہ تحقیق پکی بات ہے انا قتلنا، قرآن نے کہا وما قتلوہ یقیناً۔ پھر جب فعل قتل سرے سے ان پر واقع ہی نہیں ہوا، جیسے کہ کہا کہ وما قتلوہ یقیناً، میاں اس دنیا میں سب سے پہلے وفات مسیح کے قائل یہودی ہیں، جو یہ کہتے تھے انا قتلنا۔ مسیح کی وفات کا انکار کائنات میں سب سے پہلے یہودیوں نے کیا۔ اس کے بعد آپ حضرات کے بر صغیر میں پرویز سے لے کر غامدی تک یہ وہ شرذمہ قلیلہ ہے کہ ان کے جد اعلیٰ یہود ہیں۔ اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، وہ کہتے تھے ہم نے پکی بات ہے قتل کیا، قرآن ان کے قول کو نقل کرتا ہے، ان کے یقین کو بیان کرتا ہے انا قتلنا، جبکہ خود قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقیناً۔ جب وہ قتل نہیں ہوئے تو وہ یہ کیوں کہتے تھے انا قتلنا، جبکہ قتل ہے بھی فعل حسی، کوئی مانوی چیز تو ہے نہیں کہ غلط فہمی ہو جاتی۔ قرآن مجید نے اس کا اشکال کا جواب دیا ولیکن شبہ لہم، ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، شبہوں میں ڈال دیے گئے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں محصور ہونے کے دوران ایک آدمی یہودا کو تیار کیا، تم چلو دروازہ کھٹکھٹاؤ ہم اندر داخل ہوں گے، انہیں اچانک جا دبوچیں گے تاکہ ہم ان کو قتل کریں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہیں، یہودا کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کو جبریل امین کے ذریعے اٹھا لیا۔ ادھر یہودا مکان کے اندر دستک دی، دروازہ کھلا، مکان کے اندر داخل ہوا۔ اس نے جو ہی مکان کے اندر میں صحن سے حال کے اندر قدم رکھا ولیکن شبہ لہم، اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس کے اوپر شبیہ ڈال دی۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کمرے سے باہر ہے، اس کی شکل اور قدم اندر رکھے شکل بدل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شریفو، آج آپ کی سائنس نے ترقی کی ہے، کل تک کہتے تھے کہ اوپر جانا ممکن نہیں، اب کہتے ہیں کہ چاند تک، مریخ تک جانا ممکن ہے۔ میاں انسان، جہاں پر تیری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تو اپنے سائنس کی بنیاد پر، سائنس کی قوت پر مریخ تک جا سکتا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اس سے آگے اپنے نبیوں کو لے جا سکتا ہے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں لے جا سکتا ہے۔
بولو شریف ہو۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آج کل آپ کی سائنس نے، پہلے اشکال یہ تھا کہ ایک آدمی مکان کے دروازے سے باہر ہے تو شکل اور، اندر قدم رکھے تو شکل اور۔ آج آپ کی سائنس نے ترقی کی، میڈیکل سرجری کرتے ہیں، آدمی کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں، بوڑھے کو نوجوان بنا دیتے ہیں۔ آپ حضرات کے پاکستان کی وہ ایک معروف گویہ تھیں، نور جہاں ان کا نام تھا، وہ گئی تھیں، وہ بھی اپنے چہرے کے ڈینٹ پینٹ نکلوا کے آئی تھیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اگر آج سائنس کی بنیاد پہ تم کسی کے چہرے کی حیت کو بدل سکتے ہو تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ بھی اس کو بدل سکتا ہے۔ آپ بھی تو کہہ دیں میاں، توجہ کریں۔ سائنس نے تو آج مسئلہ حل کیا، قرآن نے 1400 سال پہلے حل کر دیا، اور وہ یہ نص قطعی ہے۔ میرے رب نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خداوندہ یہ لاٹھی ہے، میں اس کے سہارے چلتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اس سے میں چلنے کا کام لیتا ہوں، رات کے وقت اور بھی اس کے اندر اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ میرے رب نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو آپ زمین پہ ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، انہوں نے زمین پہ ڈالا، اللہ نے اس کو سانپ بنا دیا۔ سانپ بھی ایسا حرکت کر رہا ہے، پھن کھولے ہوئے، پھن پھیلائے ہوئے، یوں کر کے حرکت کا نا، جتنے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ساحروں نے چیزیں ڈالی ہوئی تھیں، ان سب کو نگلنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پیچھے ہٹ گئے۔ میرے رب کو تسلی دینی پڑی کہ لا تخف، موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کریں، آگے بڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اسی سانپ کے درمیان کے، اس کے جبڑے کے درمیان میں ہاتھ رکھیں۔ انہوں نے ہاتھ رکھا، اللہ نے اس کو پھر سوٹی بنا دیا۔ جو خدا آن واحد میں لکڑی کو سانپ بنا سکتا ہے، لکڑی اور جنس ہے، سانپ اور جسم ہے، لکڑی اور جنس ہے، لکڑی بے حس و حرکت، سانپ اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر حرکت بھی ہے، اس کے اندر کھانا پینا چلنا پھرنا بھی ہے۔ جو خدا آن واحد میں لکڑی کو سانپ، سانپ کو لکڑی بنا سکتا ہے، وہ خدا آن واحد میں اگر کسی ایک کی شکل کسی دوسرے پہ ڈال دے تو یہ بعید نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ یہ بعید، بولو۔ میں نے قرآن مجید سے ان کے اس اشکال کا جواب دیا۔ اب وہ اندر داخل ہوئے، یہی آدمی جو پہلے یہودا تھا، اس پر مسیح کی شبیہ ڈالی گئی، وہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، اسی کو پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، شریفو کیا کرتے ہو، میں تو تمہارا ساتھی ہوں۔
وہ آگے جواب میں کہتا ہے اچھا تو پہلے عیسائیوں کو دھوکہ دیتا تھا اب ہمیں دیتا ہے، نہیں چھوڑیں گے، دت تیرے دا دھر رگڑا، مار مار کے حلیہ بگاڑ دیا، پکڑا، پھانسی پہ لٹکایا۔ اس لیے کہتے تھے انا قتلنا، پھانسی پہ لٹکایا، صلیب پہ لٹکایا، قتل کے در پے ہوئے، جسم کے اوپر لوہے کی کنگھی پھیری گئی، رہے مسیح وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان پر فعل قتل، آپ کہیں ما ضربوا، ما ضربوا کا یہ معنی نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا فعل ضرب واقع ہوا پورا نہیں ہوا، نہ ما ضربوا جس کے متعلق کہیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ فعل ضرب سرے سے اس پر واقع ہی نہیں ہوا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ یقیناً کا معنی یہ کہ فعل قتل حضرت مسیح پر، فعل صلب حضرت مسیح پر سرے سے واقع ہی نہیں ہوا، جس پر ہوا وہ اور تھا۔ اب جب غصہ اترا، فارغ ہوئے پھانسی دے کر، کہتے ہیں اگر یہ مسیح ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو مسیح کہاں؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، چہرے کو دیکھتے تھے تو کہتے ہیں مسیح کا، جسم کو دیکھتے تو کہتے ہیں ہمارا ساتھی، چہرہ مسیح کا ہے تو جسم ہمارے ساتھی کا کیوں؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور اگر جسم ہمارے ساتھی کا ہے تو چہرہ مسیح کا کیوں؟ قرآن نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ، بولو برادران، میں نے یہ موضوع آمدن اس کو تھوڑی سی وسعت دی، مجھے آج بڑی حیرت ہوتی ہے جب دنیا کہتی ہے کہ مسیح آسمانوں پر کیسے گئے۔ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، حضرت مسیح کی اللہ کے ہاں مثال آدم علیہ السلام جیسی، جیسے آدم آسمانوں سے زمین پر آئے ویسے مسیح زمین سے آسمانوں پر گئے۔ آدم علیہ السلام بغیر باپ ماں باپ کے پیدا ہوئے، مسیح بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط عورت مئی حوا پیدا ہوئیں، ادھر فقط عورت مئی مریم سے مسیح پیدا ہوئے۔ وہ آئے یہ گئے، گئے بھی آئیں گے بھی۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے گئے۔ شریف آدمی، قرآن مجید کہتا ہے محمد عربی وما کنت لدیہم، کہ آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے اذ یلقون اقلام، جس وقت وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے۔ کون؟ سیدنا زکریا اور ان کے صحابہ، اس مسئلے پر کہ ایہم یکفل مریم، مریم کی کفالت کون کرے گا۔ طے یہ ہوا کہ قرآن دازی کرو، قرآن دازی میں کلمے ڈالو، جن کی کلمے پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلی جائے وہ کامیاب نہیں، جن کی قلم پانی کے سینے کو چیر کر الٹے بہاؤ کو چلے، مریم کی وہ کفالت کرے گا۔ سارے کلمے ڈالتے ہیں، ڈولتی ڈالتی جھومتی جھامتی، جدھر کو پانی ادھر کو کلمے جا رہی ہے۔ باری آئی سیدنا زکریا کی، پتہ نہیں اللہ نے حضرت سیدنا زکریا کی قلم میں اپنی قدرت کا کون سا سٹیمر لگا دیا، ادھر قلم ڈالی ادھر اس نے
پانی کو سینے کو چیر کے الٹے بہاؤ کو چلنا شروع کر دیا۔ تم مسیح کی بات کرتے ہو، ابھی تو مسیح کی والدہ کی کفالت کرنے کا مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے۔ بولو بولو۔ اسی وقت ہی مریم کو سمجھایا جا رہا تھا، مریم جن کی کلمے ادھر کو جائے جدھر کو پانی جا رہا ہے وہ تیری کفالت نہیں کر سکتے، تیری کفالت وہ کرے گا جن کی قلم پانی کے بہاؤ کو چیر کے الٹے بہاؤ کو سینے کو چیر کے اس طرف جائے جدھر سے پانی آ رہا ہے، تیری کفالت وہ کرے گا۔ آج کفالت وہ کرے جس کی قلم یوں جانے کی بجائے یوں جائے، کل تمہیں بیٹا وہ دوں گا کہ دنیا زمین پہ سفر کرے گی، وہ فضاؤں میں اڑان بھرے گا۔ میرے بھائیوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، وہ کہتے ہیں ان شریفوں سے کوئی پوچھا جائے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن مجید میں روح اللہ کہا۔ ہر نیک و بد کی روح مرنے کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ شریف آدمی، اگر تیری میری روح آسمان کی طرف اٹھائی جائے تو کوئی جائے تعجب نہیں۔ اگر اللہ نے اپنے روح اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تو یہ جائے تعجب کیوں ہے؟ میرے بھائیوں توجہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا۔ قرآن مجید کے اندر ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، آپ کے میرے نیک کلمات آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ شریفو، اگر آپ کے میرے نیک کلمات آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں تو مسیح تو تھا ہی کلمۃ اللہ۔ آپ کا میرا کلمہ اٹھایا جاتا ہے تو میرے اللہ نے اپنے کلمے کو اٹھا لیا، تو اس میں اشکال کیا؟ توجہ، آپ سے درخواست کرتا ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نص قطعی ہے قرآن مجید کی۔ آپ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، لاؤ میرے پاس گندھی ہوئی مٹی بناتا ہوں، اس کا پرندہ میں پھونک ماروں گا، اللہ اسے اڑائے گا۔ مسیح علیہ السلام مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے، اللہ اس کا پرندہ بنا کر فضاؤں میں اڑا دیتا تھا۔ شریفو، مسیح کے ہاتھ لگنے سے پرندے کی شکل میں مٹی اڑتی تھی، اگر خود اللہ نے اس کو اڑا دیا تو اس کے اندر اشکال کیا ہے؟ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ یقیناً، یہ ہو ضمیر 3 دفعہ استعمال ہوئی، وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً، کہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا۔ 4تھی دفعہ یہی ضمیر استعمال ہوئی، بل رفعہ اللہ، اس میں ہو ضمیر یہ فعل قتل میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں جسم پر واقع ہوتا ہے یا روح پر؟ جو نہیں بولتے ان کے ہاں روح قتل ہوتی ہوگی۔ فعل قتل روح پہ واقع ہوتا ہے یا جسم پر؟ پھانسی جسم لگایا جاتا ہے یا روح؟ قرآن کہتا ہے جس جسم مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا، جس جسم مسیح کو انہوں نے پھانسی پہ نہیں لٹکایا، اسی جسم مسیح کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع جسمی کے لیے نص قطعی ہے، اس کے اندر دوسرے کسی معنی کا کوئی احتمال نہیں۔
اگر کوئی اس کے اندر کوئی اور احتمال پیدا کرتا ہے تو اس کا اپنا نصیب۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں، اس حالت میں کہ حضرت مسیح ساتھیوں میں بیٹھے ہیں، یہودیوں کی فوج نے آ کر ان کے مکان کو گھیرا، توجہ کریں عزیز بھائیوں، اس موقع پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے 3-4 باتیں کہیں، فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ آج جس طرح تم ابن آدم کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسمانوں پہ بادل کی اوٹ میں آسمانوں پہ جاتا دیکھو گے، جب زمانے کا اخیر ہوگا اسی طرح ابن آدم کو آتا بھی دیکھو گے۔ یہ انجیل کی عبارت ہے، آج بھی موجود ہے پوری شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ۔ دوسری بات فرمائی کہ خبردار میرے جانے کے بعد تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے، بتھیرے لوگ آئیں گے جو جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دیں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح یہاں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ جس طرح آج تم مسیح کو جاتا دیکھو گے، ایک وقت آئے گا کہ آتا بھی دیکھو گے۔ قرآن نے اس کو کہا، معافی چاہتا ہوں، حضور نے اس کو ارشاد فرمایا، انا اول الناس بعیسی ابن مریم لأنہ لم یکن بینی و بینہ نبی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ قریب ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے کہ وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان کے اندر کوئی نبی نہیں۔ آگے فرمایا انہو نازل، بولو بولو اور بلند آواز سے، وہی بعین ہی، وہی جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں، وہی نازل ہوں گے، ان کا کوئی مثیل نہیں، ان کا کوئی قائم مقام نہیں۔ انجیل نے اس کو کہا کہ جس طرح آج تم اس کو جاتا دیکھو گے، کل اپنی آنکھوں کے ساتھ واپس آتا بھی دیکھو گے۔ تمہیں کہیں گے، بتھیرے لوگ آئیں گے، مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ کبھی تمہیں کہیں گے مسیح یہاں، کبھی کہیں گے وہاں۔ یہاں کا معنی کبھی کہیں گے کہ وہ مسیح ایران میں ہے بہاءاللہ کی شکل میں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں قادیان میں ہے غلام قادیانی کی شکل میں۔ کس طرح انجیل کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اس حالت میں جاگ رہے ہو، اس حالت میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمانوں پر جانے سے پہلے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے کو ہدایات دے رہے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، آپ کی میری عارضی جدائی ہے، میں جا رہا ہوں زمانے کے اخیر میں، یعنی قیامت کے قریب۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قرآن جس کو بیان کرتا ہے۔ شریفو، تمہیں نہیں پتا کہ میں آج کس طرح اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ پوری گھنٹوں کی گفتگو کا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں، حضرت سیدنا مسیح نے اس وقت میں اپنے ساتھیوں سے ایک بات اور بھی کہی۔ انجیل میں ہزاروں تحریف ہوئی،
رد و بدل ہوا، لیکن اس کریم کے کرم کو دیکھیں کہ ہزاروں تبدیلیوں کے باوجود آج بھی وہ انجیل کے اندر عبارت موجود ہے کہ حضرت مسیح نے ان کو کہا، سبحان اللہ تو کہو، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی بپا کرے، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد تمہارے اندر خدا وہ نبی بپا کرے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ قرآن مجید نے کہا وما ینطق عن الہویٰ، انجیل نے کہا اس کا بولنا خدا کا بولنا۔ میرے بھائیوں، آپ علماء ہیں، آج انجیل کی جگہ قرآن مجید کی آیت کو رکھ دیں، قرآن کی آیت کی جگہ انجیل کی عبارت کو رکھ دیں، الفاظ کی بات نہیں کرتا، مفہوم اور معنی دونوں کا ایک ہے۔ قرآن نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ الصلوۃ جاگ رہے ہو؟ ایک صاحب نے اس کو یوں تعبیر کی، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں دنیا کو آباد کریں، کہ میں نے اپنے آخری نبی تیری اولاد تیری پشت سے اپنے آخری نبی کو بھیجنا ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، دنیا کی بساط بچھائی گئی، انہوں نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ یا اللہ حضور علیہ السلام کو بھیج، دنیا سراپا انتظار۔ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ذریعے طوفان لائے، پوری دنیا کو سیراب کیا، خس و خاشاب بہہ گئے، سبزے نے ایک شکل اختیار کی۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ تم جاؤ دنیا کو گلے گلزار بنا دو۔ وہ آئے، انہوں نے دنیا کو گلے گلزار بنایا، عرض کی کہ حضرت بھیجے اپنے نبی کو، اپنے آخری نبی کو۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی دنیا میں اعلان ہوا ہے، فضاؤں ہواؤں میں اعلان نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان کو بھیجا کہ تم حضور کے آنے کا فضاؤں ہواؤں میں اعلان کر کے آؤ۔ عرض کی خداوندہ اس عالم میں بھی اعلان ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ دنیا میں بھی اعلان ہوا، فضاؤں میں بھی اعلان ہوا، پہاڑ باقی رہتے ہیں، تم پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے حضور کی عظمت کے ترانے گاؤ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے پہاڑوں پہ حضور کی آمد کا اعلان کیا، واپس گئے، رب کے حضور درخواست کی خداوندہ بھیجنا اپنے نبی کو، دنیا سراپا انتظار ہے میرے اللہ۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، میرے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ سب نے یہی کہا انتظامات مکمل ہیں، آپ جائیں ذرا ماحول کو دیکھ کے بھی آئیں، حضور کی آمد کا اعلان بھی کر کے آئیں۔ مبشرم برسول، تم حضور کی آمد کا اعلان کر کے آؤ۔ مسیح علیہ السلام تمام انبیاء کی رپورٹ کے انتظامات ہو گئے ہیں، تم نبی علیہ السلام کو بھیجے، میں نے ان کو روکے رکھا آپ کے اعلان کی خاطر، آپ اعلان بھی کریں، آپ کی حتمی رپورٹ پہ اپنے نبی کو بھیجوں گا، تم جاؤ جلدی میں، اتنی جلدی جاؤ کہ باپ کا انتظار نہ کرو، اور اتنی جلدی واپس آنا کہ موت کا انتظار نہ کرنا۔ اب جب واپس آئے تو اللہ پاک نے درخواست کی خداوندہ رپورٹ دینے کے لیے، اللہ نے اپنے حضور بلایا،
درخواست کی، خدا بندہ انتظام مکمل ہو گئے، بھیجنا اپنے نبی علیہ السلام کو۔ میرے رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارے کہنے پہ بھیج رہا ہوں، تمہاری آخری رپورٹ پہ۔ یہ ایک خطیب کی تعبیر ہے، یہ الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو تو اس پر کوئی اشکال نہ کرنا کہ ایک تعبیر ہی ہے۔ عرض کی خدا بندہ بھیجنا، فرمایا تمہاری حتمی رپورٹ پہ بھیج رہا ہوں، تم یہاں پر بیٹھ کر انتظار کرو، حالات خراب ہوئے تو دوبارہ آپ کو بھیجیں گے۔ دجال جب آئے گا تو آپ کی امت کی مدد کے لیے پھر آپ کو بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، فرمایا پیغمبر اسلام نے آنا بشارت عیسی ابن مریم، لوگوں تمہیں معلوم بھی ہے میں اپنے باپ، حضور فرماتے ہیں میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ندا ہوں جو انہوں نے اپنے آنے پر، میرے آنے کی پیشین گوئی کے طور پر لوگوں کو بتایا تھا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی والدہ کے خواب کی وہ تعبیر ہوں جو انہوں نے پیدائش سے پہلے دیکھا تھا۔ حدیث شریف ہے، آپ حضرات نے پڑھ رکھی۔ میں درخواست کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بشارت دینے کے لیے آئے کہ نبی آخر الزمان آپ تشریف لائیں گے، بے رسول ایک، میرے بعد آئیں گے، بولو کتنے؟ ایک نہیں، فقط ایک، اونلی ون، فقط ایک آئیں گے۔ وہ اس حوالے کے بعد یہودی حضرات بھی میدان سے فارغ ہوئے تھے، اس حوالے کے بعد مسیحی دوست بھی میدان سے فارغ ہو گئے۔ اب ایک چانس اہل اسلام کا باقی رہ گیا کہ آپ اور میں غور کریں اس امر پر کہ جس تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، اب ایک چانس اہل اسلام کے لیے کہ کیا قرآن مجید نے پیغمبر اسلام کو آخری نبی کہا؟ میں کہتا ہوں 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40 حضور کے لیے فرمایا گیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہے میرے اللہ، اس آیت مبارکہ میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت میں حضور کے نام کا بھی تذکرہ ہے، حضور کے کام کا بھی تذکرہ ہے، حضور کے مقام کا بھی تذکرہ ہے۔ ما کان محمد میں حضور کا نام ہے، ولیکن رسول اللہ میں حضور کے کام کا تذکرہ ہے، خاتم النبیین میں محمد عربی کے مقام کا تذکرہ ہے۔ تم اہل علم ہو، جاگ رہے ہو؟ مردوں کے لیے تو سونا ویسے بھی حرام ہے، میاں تم جاگ رہے ہو؟ تمہارے بولنے سے تو لگتا ہے کہ بھاگ رہے ہو۔ اس صوفی سے کوئی پوچھے کہ یہ بیٹھتا نہیں، بیٹھ جا بھائی، تم ادھر کیا دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد محمد عربی تشریف لائے، آپ کی ذات پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کے 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں حضور علیہ السلام کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا۔ تم اہل علم ہو، میں تسلیم کرتا ہوں یہ خاتم کا لفظ تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن نہ بھولیں اس حقیقت کو کہ یہ لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں جب بھی یہ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الشرائع، خاتم الشرائع، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الاولاد،
خاتم الاولاد، اور اہل لغت نے، قدیم کے اہل لغت نے بھی لکھا کہ خاتم القوم، خاتم القوم اے آخرہم، جس طرح خاتم قوم کا معنی خاتم قوم کا ایک معنی ہے یعنی آخری، تو خاتم النبیین کا لفظ ہو یا خاتم النبیین کا، دونوں حالتوں میں یہ جمع یہ خاتم یا خاتم مضاف ہے جمع النبیین کی طرف، تو اس کا معنی کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ شریفوں سمجھو، حضور آخری نبی ہیں، بولو بولو حضور، حضور نے اس کو فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، حضور فرماتے ہیں نبوت کی ابتدا آدم سے ہوئی، انتہا میری ذات پہ ہوئی۔ آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ پہلے وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ آدم سے پہلے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، حضور کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب آپ توجہ کریں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا رحمت عالم مل کے کہہ دو نا میاں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو من عامل سنتی اندہ فساد امتی، کہ جو عمل کرے گا، جو فساد امت جب اختلاف کا شکار ہو جائے اس وقت کوئی اگر میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ ختم نبوت کے مسئلے پر قادیانیوں نے امت کے اندر ڈالا فساد۔ حضور کی قولی سنت ہے لا نبی بعدی، جاگ رہے ہو؟ آج کے زمانے میں اس فساد، قادیانیوں کے اس فساد کے زمانے میں لا نبی بعدی کا جو جتنا پرچار کرے گا، حضور کی قولی سنت کا جو احیاء کرے گا، اس پر عمل کرے گا، کوئی بعید نہیں کہ اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عنایت فرما دے۔ آپ بھی تو میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی آبادی کا یہی ترجمہ ہے کہ حضور کے بعد، بولو بولو حضور کے بعد۔ اچھا چلو تمہیں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جس طرح توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، جاگ رہے ہو؟ جس طرح آخرت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، جس طرح قیامت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، جس طرح تقدیر کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، جس طرح تمام نبیوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، جس طرح مرنے کے بعد بعث بعد الموت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، مل کے کہہ دو اسی طرح حضور کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں۔ یہ مسئلے کی بات نہیں کر رہا، اب عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، بولو معافی چاہتا ہوں، مکمل نہیں، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اب میری آپ درخواست سنیں، خدا کرے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ شریفو، عقیدہ توحید کا تعلق میرے رب کی ذات کے ساتھ ہے، ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے وہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ۔ اس کو مانے بغیر بھی مسلمان نہیں، اس کو مانے بغیر بھی مسلمان نہیں۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے اور اگلی بات بھی کہنے کی اجازت دو، تم سے کہہ رہا ہوں، اگلی بات بھی کہنے کی اجازت دو۔ جس طرح جاگ رہے ہو، جس طرح میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ میرے رب کا بھی کوئی عقیدہ توحید میں کوئی شریک اور سہیم نہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں بھی حضور کا کوئی شریک اور سہیم نہیں۔
یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ نے صرف حضور کے سر پہ سجایا. یہ اعزاز صرف خصوصیت آپ کی خصوصیت ہے. بولو بولو. تم علماء ہو, تمہیں نے تو یہ ہمیں کہا کہ خصوصیت و شے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خصوصیت کہتے ہی اس کو ہے جو اسی میں پائی جائے, کسی اور کے اندر نہ پائی جائے. برادران, یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. میرے بھائیوں سنو, رب کا شریک بھی برداشت نہیں, حضور کی مثال بھی برداشت نہیں. بولو بولو نہیں. میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں, قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں, یہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کا طبقہ ہے. قادیاں کے بد نصیب نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا. اس بد نصیب نے دعوی نبوت کیا. ختم نبوت کا انکار کرنا مستقل کفر ہے. حضور کے بعد دعوی نبوت کرنا یہ مستقل کفر ہے, جسے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع, کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے مل کے کہہ دو وہ مسلمان نہیں. اس قادیان کے بد نصیب نے کہا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اس بد نصیب نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں. یہ قادیان کے کذاب نے دعوے کیے, اور اس بد نصیب نے, جاگ رہے ہو, اس بد نصیب نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, یہ بھی کہا کہ میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں, یہ بھی کہا کہ میری بیوی ام المومنین ہے, یہ بھی کہا کہ پوری کائنات کے مسلمان جو حضور کو مانتے ہیں لیکن مرزا کو نہیں مانتے, حضور کو ماننے کے باوجود اس نے کہا یہ سارے کافر ہیں. یہ مستقل وجوہات کفر ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, آپ حضرات توجہ کریں. مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری, آئے میرے اللہ کہاں پر مجھے اس وقت یاد آئے, مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے تھے کہ قادیان کے کذاب کا کفر فرعون اور حامان کے کفر سے بھی بڑھا ہوا کفر ہے. ابلیس نے فقط آدم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی, اس بد نصیب نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی ہے. قادیانیت کے فتنے سے بچنا, حضور کی امت کو بچانا, یہ آپ کے میرے فرائض کے اندر شامل ہے. میں آپ دوستوں کی خدمت کے اندر میرے بھائیوں درخواست کرتا ہوں, اس سال یعنی 2015 میں ابھی جو گزرا ہے, اللہ نے ہمیں کئی کامیابی سے نوازا. سبحان اللہ تو کہو. صوفی صاحب چٹے رکھیں اپنے پاس, دیکھیں میری طرف, یہ جو طہر متخلل ہیں ان کا میرے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آپ حضرات ذرا توجہ کریں, میں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں. 2015 میں جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے, اس کا نام ہے گمبیا. وہاں پر قادیانیوں نے درخواست دائر کی, یہ آپ حضرات کے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے, سرکاری ادارہ, ان کے ہاں ہے اسلامک لا سپریم کونسل. قادیانیوں نے درخواست دائر کی, اسلامک لا سپریم کونسل گمبیا کو درخواست دی کہ ہمیں مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا جاتا, مسلمانوں کی مسجد میں جماعت کرانے کی ہمیں اجازت نہیں, ہم مسلمان ہیں. میرے بھائیوں, وہ کہ خط آپ سفارش کریں کہ گمبیا کی گورنمنٹ ہمیں مسلمان قرار دے. اسلامک لا سپریم کونسل نے علماء کو بھجوایا, پوری گمبیا کی دینی قیادت نے اسلامک لا سپریم کونسل کے خط کے جواب میں کہا کہ آپ ان کو بھی بلائیں, ہم بھی آتے ہیں, بیٹھ کر اس پر گفتگو ہو جائے. چنانچہ قادیانی بھی آئے, یہ بھی آئے, قادیانیوں نے دعویٰ دائر کیا, علماء بھی آئے, انہوں نے جواب دعویٰ دائر کیا. اب جرح کا وقت آیا, قادیانیوں کی طرف سے عیسائی وکیل تھا, وہ کھڑا, کیس کرنے والے قادیانی, وکیل عیسائی, گویا کفر دو آتشا ہو گیا اسلام کے خلاف. میاں توجہ کرو, اس قادیانی وکیل نے ہمارے وکیل کو کہا کہ میاں یہ میرے موکل حضور کو بھی مانتے ہیں, قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں, تم کیوں کہتے ہو یہ مسلمان نہیں؟ ہمارے وکیل کو پتہ تھا کہ یہ عیسائی ہے.
ہمارے وکیل نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں آج آپ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات اتری تھی آپ اس کو بھی مانتے ہیں؟ اس نے کہا جی مانتا ہوں۔ ہمارے وکیل نے کہا بہت اچھا، اگر میں یہ کلیم کروں کہ آپ یہودی ہیں تو آپ مانیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو، تورات کو بھی مانتے ہو، تم یہودی کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر لیا تو نبوت کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے، اس لیے اب میں یہودی نہیں، اب میں عیسائی ہوں۔ ہمارے وکیل نے کہا کہ میاں میں مسلمان ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، ان کی ذات پہ جو انجیل اتری تھی میں اس کو بھی مانتا ہوں، اگر میں یہ کلیم کروں کہ میں عیسائی ہوں کیا آپ مجھے تسلیم کر لیں گے عیسائیوں والے حقوق دیں گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ ہمارے وکیل نے کہا بندہ خدا جب میں مسیح کو بھی مانتا ہوں، انجیل کو بھی مانتا ہوں، میں عیسائی کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی محمد عربی کو مانا تو نبوت کے بدلنے سے امت بدل جاتی ہے، اب تم عیسائی نہیں، اب تم مسلمان ہو۔ ہمارے وکیل نے کہا بہت اچھا، یہی کیس ہے ہمارا قادیانیوں کے متعلق۔ مسیح بھی اللہ کے سچے نبی، موسیٰ بھی اللہ کے سچے نبی، مسیح بھی اللہ کے سچے نبی، حضور کی بھی اللہ کے سچے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور سچے نبی آئے جس نے ان کو مانا، یہودی نہیں رہا، عیسائی ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، حضور اللہ کے سچے نبی، ایک سچے کے بعد دوسرے سچے نبی آئے جس نے حضور کو مانا، اب وہ عیسائی نہیں رہا۔ اگر سچے نبی کے آنے کے بعد کوئی اس کو مانے تو پہلے نبی کی امت میں نہیں رہتا، اگر سچے کے بعد کوئی جھوٹے کو نبی مان لے تو وہ پہلے سچے کی امت میں کس طرح رہ سکتا ہے؟ اب جب ہمارے وکیل نے کہا، قادیانیوں کے وکیل نے ان کی طرف دیکھا تو قادیانیوں نے گردنیں جھکا لیں، اس لیے کہ علماء کتابوں کے ڈھیر لگائے میزوں پہ موجود تھے۔ بیان کرنے والے دوستوں نے مجھے خود کہا کہ ہم نے اس منظر کو دیکھا، قادیانی پجاروں پہ پراڈوں پہ آتے تھے، زاں زاں کرتے، ہمارے علماء مسکین بیچارے ان کا کیا ہے، 2 پاپے لیے 1 کپ چائے کا، ناشتہ ہو گیا، وہ کندھے پہ رکھی چادر، ہاتھ میں ہے سوٹی، مرزے کی کتابیں دبائی بغل میں، کوئی حجرے سے آ رہا ہے، کوئی دفتر سے آ رہا ہے، کوئی خانقاہ سے، کوئی مسجد سے، کوئی وہ کسی ادارے سے، ایک مدرسے سے، علماء اس طرح آتے، قادیانی اس طرح آتے۔ بیان کرنے والے دوست نے کہا قادیانیوں کے آنے کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے انہیں اپنی طاقت پہ ناز ہو، علماء کے آنے کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے انہیں محمد عربی کی صداقت پہ ناز ہو۔ قبلہ وہ بھی آئے، امت بھی آئی، 2 مہینے تک بحث چلی، سپریم کونسل نے رپورٹ دی اپنی گورنمنٹ کو کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ شریفو تم بھی تو کہو کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ ادھر یہ فیصلہ ہوا، اب قادیانیوں کے لیے جان کے لالے پڑ گئے، جان بچانا مشکل ہو گئی۔ لا الہ الا ولا الہ، نیمے دروں نیمے بروں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ شریفو اب تم ان اصطلاحات کو نہ سمجھیں تو میرا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ میں نے تو جو کہنا تھا، جو کہنا چاہیے تھا کہہ دیا۔ آپ سے عرض کرتا ہوں اب قادیانیوں کے لیے مشکل پیدا ہوئی کہ فیصلہ خلاف آ گیا۔ قادیانیوں نے کہا ہم امریکہ کو کہیں گے، ہم برطانیہ کو کہیں گے، کینیڈا، سویڈن، ناروے کو کہ کسی طرح اس کے یہ سفارش کے اوپر وزیر وہ اپنا پریزیڈنٹ دستخط نہ کرے، اگر دستخط نہیں کرتا اس کی حیثیت سفارش ردی کے کاغذ کی کون جانے گا، ردی کی نظر ہو جائے گا، دستخط کر دیے تو قانون بدل جائے گا۔ شریفو آپ اور میں کمزور ہیں، ہمارا خدا کمزور نہیں۔ بولو بولو۔ ابھی قادیانی یہ سوچ رہے تھے فلاں کو کہیں گے فلاں کو، ہائے میرے اللہ، فلاں کو کہیں گے فلاں کو۔ اللہ نے کرم کیا، اگلے دن پریزیڈنٹ آیا، سب سے پہلے یہی فائل منگائی، دستخط کیے۔
ادھر دستخط کیے ادھر قانون لاگو ہوا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسی سال 2015 میں قادیانیوں کی عبادت گاہ کا مینار محراب گرا ہے، وہ تلاگنگ کیا کہتے ہیں اس کو، پچنند کے علاقے میں۔ اسی سال قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ وہ جو انہوں نے مسلمانوں سے چھین کر قبضہ کر رکھا تھا 100 سال سے، عدالت نے قانون کے ذریعے وہ ہمیں واپس کی۔ ایک اور عبادت گاہ وہ اپنا جوہر آباد کے علاقے میں اہل اسلام کو ملی۔ قریباً آپ حضرات کے ملک میں 50 سے زیادہ شہر ایسے ہیں، 2015 میں ان شہروں میں ختم نبوت کے نام پہ چوک بنے ہیں۔ بہار ہے، ہر طرف بہار ہے حضور کی ختم نبوت کی انشاءاللہ۔ تو حضور دیکھیں، نماز جو پڑھے، نماز کا مسئلہ کوئی بیان کرے، زکوٰۃ کا، حج کا، نماز کی بات کرو گے کہا جائے گا دین کی بات ہے، تبلیغ کی بات کرو گے کہا جائے گا دین کی بات ہے۔ میاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں حضور کے لیے بھی، امت کے لیے بھی، لیکن نہ بھولو اس حقیقت کو کہ ان فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے، فرائض کی ادائیگی کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا، آپ حج کر رہے ہیں، میاں سمجھو آپ کے اعضاء حرکت کریں تو فرائض کی بجا آوری ہو۔ ان نماز روزے کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے، ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کام کو کرو گے براہ راست پیغمبر اسلام کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔ میں کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے کہ آپ ختم نبوت کا کام کریں گے؟ بن جاؤ دیوانے حضور کے، بن جاؤ۔ تمہیں نماز روزہ، آج کسی امت کی کوئی تعلیمات محفوظ نہیں۔ اے امت محمدیہ، تمہاری کوئی چیز تم سے گم نہیں۔ قرآن مجید کا محفوظ ہونا، حدیث کا محفوظ ہونا، آپ کے اعمال کا محفوظ ہونا، سنن کا محفوظ ہونا، آپ کی حیات طیبہ کا محفوظ ہونا، صحابہ کے حالات کا محفوظ ہونا، اہل بیت کے حالات کا محفوظ ہونا، وہ 23 سالہ دور نبوت میں حضور کے فرمائے ہوئے ایک ایک بات کی آج امت کو خبر ہے۔ یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ تمہیں سارا دین ملا میاں، وہ میں نے مسئلہ بتایا کہ امت کے بدلنے سے، نبی کے بدلنے سے امت بدل جایا کرتی ہے۔ شریفوں، آج آپ اور میں صدیق اکبر سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک، پہلے ساری آپ میں ہاتھ باندھے حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ بھی تو صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بننا ہوتا سچا واقعہ میں، معاذ اللہ، آپ میں اگر اس نبی کو مان لیتے تو مسلمان نہ رہتے، ہمارا وہ نام ہو جاتا جو اس نبی کی امت کا نام ہوتا۔ آپ میں مسلمان ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ پورا دین ملا ختم نبوت کے صدقے میں۔ تمہیں سارے مسئلے یاد ہوں، ختم نبوت کا مسئلہ یاد نہ ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ حضور کو کیا منہ دکھلائیں گے۔ ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ کہتے ہو، وہ آمین ہے جو آہستہ کہی جاتی ہے، باقی تو زور سے کہہ لیا کرو، کوئی حرج نہیں۔ اتنے پکے حنفی بھی نہ بنو، مہربانی کرو کہ میرے سوال کا جواب ہی نہ دو۔ کہیں کسی آپ کی فقہ میں یہ نہیں لکھا کہ اس مسئلے کا جواب بھی زور سے نہ دو، ہر گنجائش ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حضور کی ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، آپ کی وصف خاص کی پہراداری کریں گے انشاءاللہ۔ یہی میرے آج کے سارے سبق کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت مرحمت فرمائے۔